بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ آج کا واقعہ ایک نیک دل نوجوان کے بارے میں ہے جو حکایات سادی سے ماخوذ ہے۔ کسی غریب بوڑھے نے ایک دولت مند سے 1 درہم قرض لیا اور چند روز بعد لوٹا دینے کا وعدہ کر لیا۔ بدقسمتی سے غریب شخص وقت پر اپنا قرض ادا نہ کر سکا۔ دولت مند کے غنڈوں نے اس غریب کو بازار میں پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ غریب نے بہت منت سماجت کی مگر ان لوگوں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ غریب کے پاس جو کچھ ہوتا وہ قرض اتار کر اپنی جان بچاتا۔ اس نے لوگوں سے التجا کی کہ وہ اس کی جان بچائے مگر کوئی شخص آگے نہ آیا۔ اتنے میں ایک نیک دل نوجوان وہاں آ نکلا۔ اس نے غنڈوں کو للکار کر کہا، اس کمزور شخص کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ نیک دل نوجوان کی بات سن کر غنڈے کہکہے لگانے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تو اس مقروض کا اتنا ہمدرد ہے تو اس کا قرض کیوں ادا نہیں کر دیتا؟ ہم فضول جھگڑا نہیں کر رہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ نوجوان کو جب یہ پتہ چلا کہ غریب انسان کو صرف 1 درہم کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے تو اس نے فوراً غنڈوں کو 1 درہم ادا کر دیا۔ غریب انسان نے سچے دل سے نیک دل نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور بازار سے رخصت ہو گیا۔ زندگی کے دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ نیک دل نوجوان کے دشمنوں نے اس کے خلاف بغاوت کا الزام لگا دیا۔ حاکم وقت نے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ مقدمے میں جھوٹے گواہ بھی پیش ہوئے تو بادشاہ نے نیک دل نوجوان کو سرِ عام پھانسی دینے کا فرمان جاری کر دیا۔ مصیبت میں نوجوان کے دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بادشاہ کے سپاہی نوجوان کو لے کر ایک چوراہے پر پہنچے تاکہ خلق خدا کے سامنے مجرم کو سزا دے سکیں۔ اتفاق سے وہی غریب بوڑھا بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے نیک دل نوجوان کو پہچان لیا۔ اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب نوجوان نے بھرے بازار میں اس کی جان بچائی تھی۔ اب وہ نیک دل نوجوان کی جان بچانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ آخر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ اس نے اچانک بلند آواز میں شور مچانا شروع کر دیا، لوگو، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارا نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ کو کسی نے قتل کر دیا۔ سپاہیوں نے یہ دل دہلا دینے والی خبر سنی تو سب کچھ بھول کر دربار کی طرف بھاگے۔ لوگ بھی پریشانی کی حالت میں اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ سب کو یہی ڈر تھا کہ حکومت بدلنے کے بعد شاید وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ چوراہے پر صرف نیک دل نوجوان اور وہ بوڑھا غریب شخص رہ گئے۔ غریب نے نوجوان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جائے۔ اس طرح نیک دل نوجوان اپنی جان سلامت لے کر فرار ہو گیا۔ سپاہی جب دربار پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو صحیح سلامت تخت پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ پھر سپاہیوں کے سردار نے اپنے حاکم کو ساری داستان سنائی۔ بادشاہ نے افواہ پھیلانے والے شخص کو فوراً گرفتار کر لینے کا حکم دیا۔ سپاہی بوڑھے کو گرفتار کر کے دربار میں لائے تو بادشاہ نے پوچھا، اے پاگل انسان، تو نے میری موت کی خواہش کیوں کی؟ کیا میں رعایا کو دکھ دیتا ہوں؟ کیا لوگ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے بعد آنے والا حاکم شاید لوگوں سے انصاف نہ کر سکے۔ اس طرح میں نے دوہرا جرم کیا ہے، یعنی جھوٹی افواہ پھیلائی اور لوگوں کا برا چاہا، لیکن میرا جرم معاف کر دیے جانے کے قابل ہے۔ تمہارا جرم کیوں معاف کر دیا جائے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ اس لیے کہ میری جھوٹی افواہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ ایک شخص کو فائدہ ہوا ہے۔ آپ زندہ سلامت ہیں اور خدا آپ جیسے منصف حکمران کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ بوڑھے نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا، اس نیک دل نوجوان کی جان بچ گئی۔ جو شخص مجھے جیسے کمزور انسان کی مدد کر سکتا ہے وہ ایک عادل بادشاہ کا باغی نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ تحقیق کریں گے تو وہ نوجوان ضرور بے گناہ ثابت ہوگا۔ اس طرح میں نے آپ کو بھی بے گناہ کے قتل سے بچا لیا۔ پھر بوڑھے شخص نے بادشاہ کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ ساری کہانی سن کر نوجوان کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر نوجوان چوراہے سے بھاگ کر اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بوڑھے عقل مند نے اپنی دانائی سے اس کی جان بچائی تھی،
لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سپاہی اسے دوبارہ گرفتار کر سکتے تھے۔ اسی پریشانی کی حالت میں اس کی ملاقات ایک سمجھدار اور اثر و رسوخ رکھنے والے انسان سے ہو گئی۔ سمجھدار انسان نے پوچھا، نوجوان تمہاری جان کیسے بچ گئی؟ جناب، 1 درہم نے میری جان بچا لی۔ نوجوان نے ساری داستان اثر و رسوخ والے شخص کو سنائی تو وہ خدا کی قدرت پر بڑا حیران ہوا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، جب ہم معمولی قیمت والا بیج زمین میں بوتے ہیں تو وہ ایک روز پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ تمہارا 1 درہم واقعی بڑا اچھا بیج تھا۔ میرے خیال میں تم بھاگنے کی بجائے میرے ساتھ دربار میں چلو، بادشاہ ضرور تمہارا جرم معاف کر دے گا۔ نیک دل نوجوان بڑے اعتماد سے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا۔ نوجوان کے حاسدوں کا گناہ ثابت ہو گیا اور بادشاہ نے نیک دل نوجوان کو آزاد کر دیا۔ دربار میں ایک بڑا عقل مند وزیر موجود تھا۔ اس نے کہا، بعض اوقات تھوڑی سی خیرات بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ احسان کرتے وقت انسان کے دل میں لوگوں کی بھلائی کا خیال ہو، کوئی لالچ وغیرہ نہ ہو۔